السلام علیکم۔ آج پیر ہے اکتوبر کی 5 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے معالج ڈاکٹر شان کانلی نے کہا ہے کہ صدر کی حالت اب بہتر ہے اور انہیں پیر کو یعنی آج ہسپتال سے ڈسچارج کیا جا سکتا ہے۔ کورونا وائرس کے شکار ہونے والے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ واشنگٹن کے والٹر ریڈ نیشنل ملٹری میڈیکل سینٹر میں زیر علاج ہیں، جہاں امریکی نیوی کے کمانڈر ڈاکٹر شان کانلی کی سربراہی میں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ان کا علاج کر رہی ہے۔ ڈاکٹر شان نے اتوار کو میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ صدر ٹرمپ کے خون میں آکسیجن کی کمی نوٹ کی گئی تھی، جس پر انہیں اسٹیرائڈ دی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر کانلی نے بتایا کہ صدر ٹرمپ نے سانس لینے میں دشواری کی کوئی شکایت نہیں کی اور ان کی حالت اب بہتر ہے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی آف اسکول آف میڈیسن سے وابستہ پھیپھڑوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر برین کے مطابق اگر صدر ٹرمپ کی حالت اسی طرح برقرار رہی تو امید ہے کہ انہیں پیر کو ہسپتال سے وائٹ ہاؤس منتقل کر دیا جائے گا، جہاں وہ اپنا بقیہ علاج جاری رکھ سکتے ہیں۔ کورونا کا شکار ہونے کے بعد صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سلسلے میں پہلے سے طے شدہ تمام ایونٹس روک دیے گئے ہیں۔ تاہم ریپبلکن پارٹی کے نائب صدارتی امیدوار مائک پینس رواں ہفتے مباحثے میں ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس کے مد مقابل ہوں گے۔ فرانس میں کورونا وائرس کی دوسری لہر آنے کے بعد کیسز میں اضافہ جاری ہے۔ دارالحکومت پیرس اور اس کے مضافاتی علاقوں کو پیر سے کورونا وائرس کے بلند ترین الرٹ لیول پر ڈال دیا گیا ہے۔ فرانسیسی وزیراعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس کیسز میں اضافے کے پیش نظر منگل سے پیرس اور دیگر کچھ علاقوں میں شراب خانے آئندہ 2 ہفتے تک بند رہیں گے۔ البتہ ریستورانوں کو حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کے ساتھ کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ فرانس میں ہفتے کو رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد 16,900 سے زائد تھی۔ اعداد و شمار کے مطابق دارالحکومت پیرس میں ہر 1 لاکھ افراد میں سے 250 افراد میں کورونا وائرس پایا جا رہا ہے۔ پیرس کے میئر کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر پیر کو نئے اقدامات کا اعلان کریں گے، جو منگل سے نافذ العمل ہوں گے اور ممکنہ طور پر 15 دن تک نافذ رہیں گے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسینڈا آرڈن نے اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک نے کورونا وائرس کو دوسری مرتبہ شکست دے دی ہے۔ وزیر اعظم جسینڈا نے پیر کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت نے وائرس کو دوبارہ پھیلنے سے روکنے کی لڑائی میں وبا کو شکست دے دی ہے، جس کے بعد ملک کے سب سے بڑے شہر آکلینڈ سے پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں۔ وزیر اعظم جسینڈا نے شہریوں کو پابندیوں پر عمل درآمد کرنے پر مبارکباد بھی دی۔ وزیر اعظم جسینڈا نے مئی میں وائرس کے خلاف پہلی مرتبہ فتح کا اعلان کیا تھا، جب ملک میں 102 روز تک مقامی سطح پر وائرس کی منتقلی کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا تھا۔ لیکن اگست میں کورونا وائرس کے نئے کیسز سامنے آنا شروع ہوئے تو 15 لاکھ آبادی والے شہر آکلینڈ میں دوبارہ پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ برطانیہ میں کورونا وائرس کیسز کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ بھارت میں کیسز کی تعداد 66 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ ہلاکتیں 1,02,000 سے زیادہ ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ موسم سرما میں وائرس کی دوسری لہر آ سکتی ہے، لہذا عوام احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل جاری رکھیں۔ اتوار کو اپنی ٹویٹ میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ دنیا کے دوسرے ملکوں کی نسبت پاکستان کورونا وبا کے سنگین اثرات سے محفوظ رہا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عوامی مقامات پر ماسک پہنیں۔ ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے تمام دفاتر اور تعلیمی اداروں سے پرزور اپیل کی کہ وہ یقینی بنائیں کہ لوگ ماسک پہن رہے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی اب موسم تبدیل ہو رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ کورونا کے کیسز نے ایک بار پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے؟ پاکستان میں مئی اور جون میں اس وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد
سب سے زیادہ رہی، پھر اس کے بعد کیسز کم ہوتے گئے، لیکن اب ایک بار پھر سے نئے کیسز سامنے آنے پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ بھی ہوتا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پیش نظر نافذ کردہ پابندیوں میں نرمی کرتے ہوئے اتوار کو 6,000 زائرین کو عمرے کی ادائیگی کی اجازت دے دی۔ حکومت کی طرف سے پہلے مرحلے میں سعودی شہریوں اور رہائشیوں کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ سرکاری احکامات کے مطابق ایک شخص سے زیادہ 3 گھنٹوں میں عمرہ ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ اس ضمن میں مسجد الحرام میں نماز پڑھنے اور عمرے کے خواہش مندوں کو پہلے سے تاریخ اور وقت کی آن لائن بکنگ کرانا ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں رواں ماہ 18 اکتوبر سے زیادہ 15,000 زائرین کو عمرے اور 40,000 نمازیوں کو اجازت دی جائے گی۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں لگ بھگ 3,36,000 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ اس وبا سے 4,800 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی ادارے برائے بین الاقوامی ترقی یعنی USAID پاکستان کے ساتھ 2010 میں طے پانے والے توسیعی شراکتی معاہدے کے تحت پاکستان کے لیے مختص کی جانے والی 4 ارب 30 کروڑ ڈالر کی امداد میں سے اب تک پاکستان میں جاری مختلف اقتصادی اور سماجی منصوبوں کے لیے 3 ارب 40 کروڑ ڈالر کی امداد فراہم کر چکا ہے۔ اس بات کا انکشاف حال ہی میں پاکستان میں جاری USAID کے تحت چلنے والے منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان کے وزیر برائے اقتصادی امور خسرو بختیار کی صدارت میں ایک اجلاس کے بعد جاری ہونے والے بیان میں کیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں دیگر پاکستانی حکام کے علاوہ USAID کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ یاد رہے کہ سن 2018 کے اوائل میں امریکہ کی طرف سے پاکستان کی سیکیورٹی امداد معطل کرنے کے باوجود اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان سماجی و اقتصادی شعبوں میں تعاون جاری ہے، جو تجزیہ کاروں کے خیال میں ایک مثبت بات ہے، کیونکہ ان کے بقول حالیہ سالوں میں امریکہ اور پاکستان کے باہمی سیکیورٹی تعلقات محدود ہونے کے باوجود دونوں ملک دیگر شعبوں بشمول اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعلقات کو پائیدار بنیادوں پر استوار رکھنا اپنے باہمی مفادات کے حصول کے لیے اہم خیال کرتے ہیں۔ افغانستان کے صوبے لغمان کے مرکز مہترلام میں ایک کار بم حملہ ہوا ہے، جس میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور لغمان کے گورنر رحمت اللہ سمیت 38 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ صوبائی گورنر کے ترجمان اسد اللہ دولت زئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صوبائی گورنر معمولی زخمی ہوئے ہیں، لیکن ان کے 4 محافظ آج کے کار بم حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خود کش حملہ آور نے اپنی بارود سے بھری کار گورنر کے کاروں کے قافلے کے سامنے دھماکے سے اڑا دی، جس میں متعدد شہری ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان سے منسوب ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکرٹری جنرل نے افغانستان کے صوبے ننگرہار کی ضلعی انتظامیہ کی ایک عمارت پر کیے جانے والے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ 3 اکتوبر کو کیے جانے والا یہ حملہ ایک ایسی جگہ پر کیا گیا جہاں شہری بھی موجود تھے۔ اس حملے کے نتیجے میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ متعدد زخمی بتائے جاتے ہیں۔ جو لوگ ایسے جرائم کرتے ہیں انہیں ہر صورت ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے۔ سیکرٹری جنرل حملے میں ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں سے ہمدردی کا اور زخمی ہونے والوں کے لیے بہترین خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل نے تنازع کے پرامن حل کے لیے ایک بار پھر زور دیا۔ اقوام متحدہ اس اہم کوشش میں افغان حکومت اور عوام کی حمایت کرتی ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے پیر کے روز دوحہ میں قطری حکام سے ملاقات کی ہے۔ دوحہ آمد سے قبل انہوں نے کویت کا دورہ کیا اور کویت کے امیر کی وفات پر تعزیت کی۔ افغان صدارتی محل کے ایک بیان کے مطابق صدر غنی نے کویت کے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ صدر ایک اعلیٰ سطح کے وفد کی قیادت کر رہے ہیں، جس میں ان کے اول نائب صدر امر اللہ صالح، قومی سلامتی کے مشیر، نگراں وزیر خارجہ اور دوسرے اعلیٰ حکام شامل ہیں۔ صدر غنی اپنے اس دورے میں قطر کے اہم سفارتکاروں، دانشوروں، اساتذہ اور طالب علموں سے خطاب کریں گے۔ نائب صدارتی ترجمان داوا خان میناپال نے بتایا ہے کہ صدر افغانستان اسلامی جمہوریہ کی مذاکراتی ٹیم سے بھی ملاقات کریں گے۔ سیاسی تجزیہ کار صدر غنی کے دورہ قطر کو
اہمیت دے رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کا دورہ امن مذاکرات کے لیے قواعد طے کرنے کے عمل میں حائل رکاوٹ کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ طالبان کے ایک سابق اہلکار سید اکبر آغا کا کہنا ہے کہ امن مذاکرات کی موجودہ صورتحال کو تبدیل ہونا چاہیے اور قطری حکومت اور امریکی حکومت کو صدر غنی سے کہنا چاہیے کہ وہ افغانستان میں امن کی راہ میں حائل موجودہ رکاوٹوں کو ختم کریں۔ اسی دوران دوحہ میں ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان اسلامی جمہوریہ اور طالبان کی مذاکراتی ٹیمیں قواعد و ضوابط کے دو نکات پر بدستور اپنے موقف پر قائم ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ناگورنو کاراباخ کی لڑائی متنازع علاقے کی سرحدوں تک پھیل گئی ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے ایک اہلکار حکمت حاجیوف کا کہنا ہے کہ آرمینیا کی فوجوں نے آذربائیجان کے دوسرے سب سے بڑے شہر گانجا پر بھاری توپ خانے اور راکٹوں سے حملہ کیا ہے، جس سے ایک شخص ہلاک اور 32 زخمی ہو گئے ہیں۔ اہلکار نے مزید بتایا کہ آذربائیجان کے صنعتی شہر منگاچیریو کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ علیحدہ ہو جانے والے اس علاقے کے حکام کا کہنا ہے کہ علاقے میں آخری فیصلہ کن معرکہ شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ ناگورنو کاراباخ کی آزادی کو تسلیم کیا جائے، کیونکہ قیام امن کے لیے یہی مؤثر طریقہ کار ہوگا۔ بھارت میں تمام تر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے اور انسانی حقوق اور خواتین کی تنظیموں اور غیر سرکاری اداروں سے وابستہ اور تقریباً تمام ریاستوں سے تعلق رکھنے والے 10,000 سے زائد افراد نے بلا لحاظ مذہب و برادری اتر پردیش کے ہاتھرس کی دلت خاتون کے ساتھ گینگ ریپ، جسمانی اذیت اور ہلاکت کی مذمت کی ہے اور اس معاملے میں قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے ساتھ ساتھ 1 درجن سے زائد دیگر ملکوں کے انسانی حقوق کے کارکنوں کی جانب سے ایک بیان جاری کر کے انصاف کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے خلاف پیر کے روز بھی پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جبکہ بتایا جاتا ہے کہ اس درمیان دیگر مقامات پر بھی اجتماعی جنسی زیادتی کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ہالی ووڈ کی کئی فلموں کی طرح جیمز بانڈ کی نئی فلم نو ٹائم ٹو ڈائی بھی تاخیر کا شکار ہو گئی ہے، جس کے بعد بڑی سنیما چین سنے ورلڈ نے امریکہ اور برطانیہ میں واقع اپنے تمام تھیٹرز بند کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ نیو یارک اور لاس اینجلیس سمیت کئی اہم شہروں میں اب تک سنیما ہالز بند ہیں، جبکہ سنے ورلڈ جیسی بڑی سنیما چین نے بھی اپنے تمام تھیٹرز بند کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ سنے ورلڈ گروپ امریکہ میں 543 ریگل سنیما ہالز اور برطانیہ اور آئرلینڈ میں 128 سنے ورلڈ وینیوز کا مالک ہے۔ اتوار کو سنے ورلڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ جیمز بانڈ کی نئی فلم کے التوا کے بعد امریکہ اور برطانیہ میں موجود اپنے تمام تھیٹرز عارضی طور پر بند کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ تاہم اس سلسلے میں اب تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ گروپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جیسے ہی تھیٹرز بند ہونے کا حتمی فیصلہ ہوگا، اس سے متعلق فوری طور پر تمام اسٹاف اور صارفین کو مطلع کر دیا جائے گا۔ یہ بیان سنڈے ٹائمز کی اس خبر کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ آئندہ ہفتوں میں سنے ورلڈ کے امریکہ اور آئرلینڈ میں واقع تمام تھیٹرز غیر معینہ مدت تک کے لیے بند ہو جائیں گے، جس سے 5,500 افراد کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ فلم سازوں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ نومبر میں ریلیز کی جانے والی جیمز بانڈ کی سنسنی خیز فلم نو ٹائم ٹو ڈائی وبائی مرض کی وجہ سے اپریل سن 2021 تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ دوسرے بڑے اسٹوڈیوز نے بھی گزشتہ چند ہفتوں میں اسی طرح کے فیصلے کیے تھے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔